بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم ومن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں اور نائب ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اصل کی غیر موجودگی میں نائب کا وہی کام ہوتا ہے جو اصل کا کام ہوتا ہے، گرچہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ کم ہوتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، جو نائبین ہیں، وہ علماء کرام ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں امت کی رہنمائی اور قیادت فرمائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی بھی صدی میں نائبین رسول سے محروم نہیں فرمایا۔ ہر وقت، ہر موقع پر، ہر صدی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے علماء اور ایسے ایسے وارثین انبیاء پیدا فرمائے جنہوں نے صحیح معنوں میں امت کی قیادت کی اور امت کی صحیح رہنمائی کی اور امت کی گمراہی سے حفاظت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے امت کی رہنمائی و قیادت کرنے والی جو مقدس جماعت ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، کبھی عبداللہ ابن مبارک کے ذریعے تو کبھی ائمہ اربعہ کے ذریعے تو کبھی امام بخاری، امام مسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک قیادت، ایک لیڈرشپ عطا فرمائی۔ تو اگر ہم تاریخ اسلام پر غور کریں گے تو کوئی صدی، کوئی وقت ایسا نہیں ملتا جس وقت میں امت نائبین رسول سے محروم رہی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا آگے چل کے، خاص طور سے 19ویں اور 20ویں صدی میں امت کی قیادت اور امت کی رہنمائی کا جو شرف ہے اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو عطا فرمایا، اور علماء دیوبند میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جیالے اور دیوبند کے ایسے ثبوتوں کو پیدا فرمایا جنہوں نے عالمی سطح پر وہ کارنامے انجام دیے کہ جن کی نظیر شاید قیامت کا کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ایسے ایسے کارنامے انجام دیے علماء دیوبند کے ثبوتوں نے پوری دنیا میں کہ تاریخ رقم کر دی۔ بہت سارے ان کے کارنامے ہیں، ان میں سے ایک سر فہرست جو کام اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند سے لیا وہ کام ہے، وہ پلیٹ فارم ہے، وہ تنظیم ہے جس کے عنوان پر آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جس کو ہم جمعیت علماء ہند سے تعمیر کرتے ہیں۔ یہ جمعیت علماء ہند سن 1919 عیسوی میں علماء دیوبند کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس تنظیم کو شرط قبولیت سے سرفراز کروایا، اور یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ تنظیم ہے جس نے جہاں تحریک آزادی کے لیے ایک نمایاں
کردار ادا کیا، شریعت پر مبنی رہنمائی کی، وہیں پر آزادی ملنے کے بعد ہر اعتبار سے مسلمانوں کی قیادت ملی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، ہر اعتبار سے امت کی قیادت پہلے سے ہی کرتے چلے آ رہے اور آج بھی کرتے چلے آ رہے، خواہ ہو پرسنل بورڈ، مسلم پرسنل کی حفاظت ہو، اوقاف کی حفاظت ہو، مدارس و مکاتب کا تحفظ ہو، یا مسلمانوں کی تشخصی زندگی کی حفاظت ہو، یا امت کے ملی مسائل ہو، دینی تعلیم ہو اور ملت کے حساس مسائل ہو، رفاہی کام ہو، ہر لائن میں علماء جمعیت کے علماء کرام نے ایک نمایاں کردار ادا کیا، اور آج بھی الحمدللہ حضرت امیر الہند مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم و عامت فیوضہم کی قیادت میں آج بھی جمعیت اپنا اہم رول ادا کر رہی ہے، اور وقتاً فوقتاً آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سب کے سامنے کارگزاریاں آتی ہیں کہ جمعیت کی کیا کارکردگی ہے آج کے دور میں، جبکہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ ایسے دور میں امت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن الحمدللہ جمعیت اپنے پورے اعتماد کے ساتھ اور اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ امت کے ہر طبقے میں ملی، سماجی، تعلیمی اعتبار سے باقاعدہ الحمدللہ بیدار ہے، حساس ہے، فعال ہے۔ تو الحمدللہ آج کا جو ہمارا اجلاس ہے، اجلاس استقبالیہ بھی ہے اور انتخابیہ بھی، اس کو محض ایک ہم تقریر نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک ہماری علماء کی قیادت کی ذمہ داری کا ایک تسلسل ہے، یہ ہمارے دینی شعور کا تسلسل ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں کا اظہار ہے، جس کے لیے آج ہم جمع ہوئے۔ تو اصل تو علماء کرام ہمارے قائدین حضرات جو جمعیت علماء ہند کے اور خاص طور سے ہمارے مفتی احمد صاحب صدر جمعیت علماء مدھیہ پردیش، اور بھی ہمارے جو جمعیت کا منتخب جو جمعیت علماء ضلع رائے تھے، وہ تقریباً تمام حضرات، تمام ارکان جمعیت علماء ضلع رائے کے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا دل سے استقبال کرتے ہیں، اور جو نو منتخب جمعیت علماء ضلع رائے ہیں ان کا ہم تہہ دل سے ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کی خوب مدد فرمائے، اور ان کی ماتحتی میں رہ کر ہم سب کو بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے جلسے کی شروعات کریں، ہم انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے آنے والے مہمانان نظام اور علماء کرام کا ایک مختصر سا تعارف کروا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ وقت کی قلت کی وجہ سے باقاعدہ پروگرام شروع ہو جائے گا۔ تو ہمارے مہمانان میں سب سے پہلا نام جو ہمارے سب کے بڑے مشرق و مربی، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد، ہمارے رہبر، مقرر شورا بیان حضرت مفتی احمد صاحب دعوت برکاتہ جو صدر جمعیت علماء مدھیہ پردیش ہیں، اور حضرت مولانا حافظ صاحب دعوت برکاتہ جو نو منتخب جمعیت ہے، اس میں جمعیت علماء ضلع رائے کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا زید صاحب بیگم، حضرت مولانا احمد صاحب بریلی، حضرت
کے طالب علم